بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم رومی نہیں، ہم تو رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، پھر دوستی کا ثبوت دو۔ انہیں کہا گیا، یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ قافلے کے کماندار نے جواب دیا، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے مخالف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ارقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، رومیوں کے کماندار نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ارقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں ہونے دیتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا، وہ تو شاید راتوں کو سوتا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس پر ایک جنون سا سوار ہے، فوج اکٹھی کرو، اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلے در قبیلے مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ارقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے۔ ایک اور بولا، اب میری فوج کی پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے، میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ارقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم، امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ارقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوسوں جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ارقل نے اپنی فوج کے پے در پہ شکستوں کی خبریں سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اور دوسری وہ تھی جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقے میں رومیوں کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا، اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری
1.5 लाख हो चुकी थी। अंताकिया से 40 मील दूर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दस्तों के साथ रुके हुए थे। इसके 2 रोज़ बाद जब इन्होंने रोमियों का काफ़िला पकड़ा था, मुसलमान मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक घोड़ सवार पड़ाव की तरफ आता दिखाई दिया। इतनी दूर से पता नहीं चलता था कि वो रोमियों का कोई फौजी सवार है या कोई मुसाफिर है। पड़ाव से कुछ दूर इसने घोड़ा मोड़ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इसका लिबास मुसलमानों जैसा नहीं था। पकड़ लाओ उसे, किसी कमांडर ने अपने सवारों को हुक्म दिया। सवार अभी घोड़ों पर जीने डाल रहे थे कि उस अजनबी सवार ने घोड़ा पड़ाव की तरफ मोड़ दिया। अल्लाह अकबर, इसने नारा लगाया और करीब आकर उसने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपने परचम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इब्ने अहदी, किसी ने कहा, और चंद एक मुजाहिदीन इसकी तरफ दौड़े। एक ने कहा, खुदा की कसम, हम अब भी तुझे रूमी फ़ौज समझ रहे थे। क्या यह लिबास इस रूमी का है जिसे तूने कत्ल किया होगा? एक ने पूछा। इब्ने अहदी किसी को बता नहीं सकता था कि वो जासूस है और अंताकिया से आया है। वो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे में चला गया। वो इन 3-4 जासूसों में से एक था जो 1.5-2 महीने से अंताकिया गए हुए थे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने अहदी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे गले लगा कर कहा। हम अंताकिया की खबर के इंतज़ार में बैठे हैं। इब्ने अहदी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुसाफ़ा किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उसे गले लगा लिया। क्या खबर लाए हो? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सियाह काली घटा है जो अंताकिया के उफ़क़ से उठ रही है। इब्ने अहदी ने अरबों के मखसूस शायराना अंदाज में कहा, उस घटा से जो मीना बरसेगा वो ज़मीन पर सैलाब बनकर चट्टानों को भी बहा ले जाएगा। अमीनुल उम्मत और इब्ने वलीद, अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है कि आगे ना जाना। हमें यह इशारा दुश्मन के काफ़िले ने दिया है। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये रोमियों का फ़ौजी काफ़िला है जिसे हमने पकड़ लिया है। उसे अल्लाह का भेजा हुआ काफ़िला समझ अमीनुल उम्मत। इब्ने अहदी ने कहा, अब पूरी बात मुझसे सुन। अंताकिया के अंदर और बाहर लश्कर के सिपाहियों और घोड़ों के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। अंताकिया के गर्द व नवाह में दूर दूर तक खैमों का जंगल है जो बढ़ता ही जा रहा है। हरकल ने जो मंसूबा बनाया है वो बहुत ख़तरनाक है। क्या तेरी खबर सच्ची हो सकती है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। मैं हरकल की फ़ौज के एक टोले का कमांडर हूँ, अबू सुलेमान, इब्ने अहदी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमियों की इस वक्त ये हालत है कि जो कोई अंताकिया के दरवाजे पर जाकर कहे कि फ़ौज में भर्ती होने आया है तो इसके लिए शहर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इब्ने अहदी जिस तरह अंताकिया की फ़ौज में शामिल हुआ इसने तफसीलात बताएं। वो अपने साथियों के साथ ईसाई अरब बनकर अंताकिया गया था। उन्हें इसी वक्त फ़ौज के हवाले कर दिया गया। इस रोज़ घोड़ दौड़ के मैदान में शह सवारी, तेगज़नी और दौड़ते घोड़े से 3 निशाने पर चलाने के मुकाबले हो रहे थे। इनमें हर कोई शामिल हो सकता था। इब्ने अहदी अपने फ़ौज का मशहूर शह सवार था और बड़ा ही खूबसूरत जवान। वो मुकाबले में इस तरह शरीक हुआ कि मैदान में जाकर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया और तलवार निकाल कर तेगज़न सवारों को मुकाबले के लिए ललकारा। एक सवार इसके मुकाबले में उतरा, वो रूमी था। अगर तुझे अपने बाजुओं और अपने घोड़े पर भरोसा है तो मेरे मुकाबले में आ, ए अजनबी सवार। इब्ने अहदी ने उससे कहा, मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी तो नहीं, लेकिन इसके सामने तेरी तलवार आएगी तो तेरी तलवार के मुकाबले में मेरी बर्छी आएगी, ए बदकिस्मत अजनबी। दूसरे सवार ने कहा, अगर तुझे ज़िंदगी अजीज़ नहीं तो आजा। इब्ने अहदी ने घोड़ा इसके इर्द गिर्द दौड़ाया और उसे ललकारा। रूमी सवार घोड़े को कुछ दूर ले गया और घोड़ा मोड़कर एड़ लगाई। उसने बर्छी निज़ाबाजी के अंदाज से आगे कर ली थी। इब्ने अहदी इसकी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। रूमी की रफ्तार और तेज़ हो गई। जब उसकी बर्छी की हनी इब्ने अहदी के सीने से थोड़ी ही दूर रह गई, वो इस कदर फुर्ती से घोड़े की दूसरी तरफ झुक गया जैसे वो घोड़े पर था ही नहीं। रूमी की बर्छी हवा को काटती आगे निकल गई। इब्ने अहदी घोड़े पर सीधा हुआ और अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। इसका घोड़ा दौड़ा और फ़ौरन ही मुड़कर रूमी के पीछे चला गया।
رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن ہادی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن ہادی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن ہادی نے بچا لیا، اور فوراً ہی اس مسلمان شہ سوار کی تلوار رومی سلوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن ہادی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ، ہرقل کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ادھر آ شہ سوار۔ ابن ہادی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرقل نے کہا، تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن ہادی نے کہا، میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں، شہنشاہ بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھیں گے۔ ابن ہادی نے کہا، کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ ہرقل نے کہا، تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ امین الامت ابن ہادی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالوروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ حمص پر اپنے دستوں کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے۔ تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن ہادی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام ماہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن العیم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ خناتیر تھا، چوتھے کا نام گرگری اور 5 کا دیرجان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور حلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ ماہان تھا۔ ہرقل نے اس لشکر کو اپنے بہترین ہتھیاروں سے مسلح کر دیا، اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرقل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ صلیب کے پاس بانو۔ ہرقل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھا ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔
مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری توڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی اور ہنری لکھتے ہیں کہ ہرقل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن عہدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہرقل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا، پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیا اور ہدایتیں دی۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرقل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار قناطیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرقل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ حمص کے علاقے میں ہرقل کے ایک اور سالار دیرجان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نکل نہ سکیں۔ سالار گرگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ ماہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنے 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن عہدی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ہرقل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھایا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے، لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہے۔ پہلا کام یہ کر کے اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو نے ابن عہدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، ہرقل ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس کے منصوبوں کا علم ہو گیا۔
کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے، تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہ ہماری ہوں گی، ہمیں کہاں اکٹھا ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا، ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریا یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور جارحہ سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہ زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3 مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ کے زیر کمان تھا جون 632 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرس کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہر اول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے ہیں، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ہر اول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہر اول کے سالار نے کہا، کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اگر تم بھی اسے دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ ہر اول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر کے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف خاصی دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ وہی تباہی بکنے لگا، یہ دھوکہ ہے۔ جبلہ غصے سے چلایا، مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے، وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازے میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب ہی کی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمان کو للکارنے لگے، وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے لیا کہ ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے، تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں، وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے۔ مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ نے شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا سن رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے،
اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، آج پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیہ کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا۔ جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم و جبر اور بے انصافی کا راز دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف، عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم و جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیہ کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہے کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اور ہیں۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوس سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستہ دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان، زرار بن الزور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں جو تم ایک دوسرے کے چہروں میں دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں امین الامت، سالار کی آواز سنائی دی، سن لیا ہے، اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا 40,000۔ لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم
واپس چلے جائیں۔ ایک سالار نے کہا، ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ اس طرح یہاں پر 62ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 63ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔